تو لوگ خود حیران ہوتے تھے کہ گاندھی صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، کیوں ایک الیکشن کے پیچھے اتنا، خاتون کے پیچھے انہوں نے اتنا سر کھپایا ہوا ہے سب کا. تو بہرحال وہ جب بنی صدر تو ہر بات میں کہتی تھی کہ جناح نے یہ پریسیڈنٹ طے کیا، اس پر لکھیں، اس پر پڑھیں، جناح سے مشورہ لیں. وہ بھی بات ان کو پسند نہیں تھی. تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ معاملات تھے جس پر انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح پرسنل گرجز انفرادیت سے ہوتی ہوئی اجتماعی کاموں میں شامل ہو گئی، اور پھر جناح صاحب کو ایک ایسے موقع پر لے آئے کہ جناح صاحب نے آخر میں لیاقت علی خان صاحب اور دیگر مسلم لیگی لوگوں کے ساتھ مل کر کہا کہ اب آئیں ہم یہ لکھتے ہیں. لیکن جو اس خاتون کی سب سے اہم بات میں ضرور چاہوں گا ہمارے سامعین یہ سنیں، انہوں نے آخر میں یہ ساری باتیں کرتے ہوئے کہا کہ جناح نے پھر بھی اس کا پرسنل نوٹس نہیں لیا. جناح کا مقصد صرف ایک تھا پاکستان بنانے کا، وہ یہ تھا کہ وہ مستقل کہہ رہا تھا کہ آپ جو مسلمانوں کی نمائندگی ہے وہ بائی ڈیزائن بتدریج کم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا یہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھیے گا کہ انہوں نے پھر آخر میں کریڈٹ جناح کو یہ دیا ہے کہ اس نے کسی بھی صورت میں کسی بھی بدنظمی کو، ناپسندگی کو پرسنل نہیں لیا. آداب، میں ہوں رباب خان، اور ایک دفعہ امریکن اردو ٹی وی کی ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ مہمان ہیوسٹن میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. لیکن آپ کو صرف یہ بتائیں کہ ہلچل اس شہر میں ہمیشہ رہتی ہے، خوبصورت مہمان آتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ رونقیں بڑھتی رہیں، ہمارے اس خوبصورت اسٹوڈیو میں لوگ آتے رہیں، شامل ہوتے رہیں امریکن اردو ٹی وی کی فیملی کے ساتھ. یہ خوبصورت چینل، یہ خوبصورت انوائرمنٹ جو کریٹ کیا ہے ذیشان مرزا نے، ان کی کاوشیں ہیں، ان کی محنت ہے اردو زبان کو آگے بڑھانے کے لیے، ساؤتھ ایشین کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ہم مختلف زبانوں میں بھی یہاں پہ انٹرویوز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا انٹرویو کرنا اس لیے بھی میرے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں، ایک ادیب ہیں، ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں، ایک فلنتھراپسٹ ہیں. بہت ساری ٹریولنگ ہسٹری ہے، خوبصورت شخصیت ہے، بہت ہی انکسار بھی ہیں. اب اتنی ساری کوالٹیز کے ساتھ ایسے شخص کے لیے اور اس سے گفتگو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج اس مقصد جس وجہ سے میں نے یہ اجرک پہنی ہے، اس خوبصورت دھرتی سے ان کا تعلق ہے، اس کلچر سے ایک ان کی وابستگی ہے، یہیں وہ پلے بڑے ہیں اور اس سے ان کی پہچان بھی ہے، ان کے خاندان کی پہچان بھی ہے، نام بھی بے تحاشا خوبصورت ہے. بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ذوالفقار حالی پوٹو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ادا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تاں ٹھیک ہے ودی؟ سب خیر جی. ادا تو تھوڑا بہت میں نے بتایا نا کہ کوشش کی ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ اس کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کیا بتانا چاہیں گے، کون ہے ذوالفقار حالی پوٹو؟ آپ نے جیسے بتایا کہ اردو زبان کی ترویج اور فروغ کے لیے اتنا زبردست چینل بنا ہوا ہے، تو جب آپ اس خاکسار کا حقیر کا ایک تعارف کرا رہی تھی تو مجھے اکبر الہ آبادی صاحب کی ایک نعت کی ایک لائن یاد آ گئی. بڑی طویل نعت ہے لیکن اس کی ایک لائن ہے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ کافی برصغیر کے اردو شعراء ہیں اور بھی شعراء ہیں دوسری زبانوں کے جنہوں نے اپنی بہترین جو ہے نعتیں دوران حج لکھی. تو انہوں نے دوران حج نعت لکھی، اس کی لائن ہے تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، قصہ مختصر تمہید طولانی. تو تمہید تو باندھیں گے تو بڑی طویل چلی جائے گی. قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک پاکستانی ہوں، قابل فخر پاکستانی ہوں، سندھی ہوں اور ہیوسٹن گھومنے آیا ہوں، اور بس وہ کہتے ہیں نا ماسٹر آف نن اور جیک آف آل، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے ہی ایک زندگی ہے ذوالفقار کی. ایسے ہی لوگ باکمال ہوتے ہیں. نام ہی اتنا خوبصورت ہے ذوالفقار نام، اس میں اپنی ہی ایک پہچان ہے، ایک خوبصورتی ہے. تو آپ کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی، حیدرآباد سے شروع کرتے ہیں. آپ کا تعلق حیدرآباد سے، وہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی، تو آپ کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے. بیسک سٹڈیز آپ نے کی. انٹرسٹ بڑے ہوتے ہوئے کیا تھا جس نے ان تمام چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کرایا اور آپ نے ہسٹری پڑھی، اور پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اصل میں کیا ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس بات پر. یہ جو سوال آپ نے کیا، میں اب عمر کے اس حصے میں خود بھی سوچتا ہوں اس بات پر. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کبھی آپ کی تعلیم بھلے زیادہ اعلیٰ نہ ہو، آپ کی فیملی میں
بھلے کوئی بڑے مفکر شاعر ادیب پیدا نہ ہوئے ہوں, کبھی کبھی جغرافی اور ماحول جو ہے آس پاس کا, اڑوس پڑوس کا. میں حیدرآباد میں جس علاقے میں پیدا ہوا اسے حیدر چوک کہتے ہیں, گاڑی کھاتا. وہ ایسا علاقہ تھا جہاں چونکہ ان دنوں میں جو سندھی علمی ادبی فکری شعوری جتنی بھی سرگرمیاں تھیں سندھیوں کی, وہ سارا اس کا گڑھ حیدرآباد تھا. تو نتیجے میں ایک طرف جو ہے رسول بخش پلیجو صاحب کو ہم نے بچپن میں دیکھا, ان کی آفس ہمارے گھر کے 2 گلیاں پیچھے تھی. فاضل راؤ صاحب, حیدر بخش جتوئی وہاں ہم نے دیکھا, جی ایم سید وہاں دیکھا, ایون اردو نواب مظفر اردو جو ہے کمیونٹی کی سیاست کے بڑے نام, وسیم اظہر ندوی, عہد یوسف. تو حیدرآباد چونکہ ایک ملٹی کلچرل کثیر الثقافتی کثیر اللسانی شہر تھا, تو اس علاقے میں چونکہ ملٹی ایتھنک کمپوزیشن تھی علاقے کی, تو صبح ہم جو ہے وہ فاضل راؤ کی تقریر سن رہے ہیں, دن کو ہم وسیم اظہر ندوی کی سن رہے ہیں, شام کو پتہ چلا جی پروفیسر کوی احمد صاحب جو ہیں وہ اردو کا مشاعرہ ہے دیالداس کلب چلیے. تو ماحول ایسا ملا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لکھنا پڑھنا ایکٹیویزم, تو یہ جیسے جینیٹیکلی اس علاقے کی وجہ سے موروثیت میں یہ کہہ لوں کہ جیسے بائی ڈیفالٹ وراثت میں ملا. بالکل جی, آپ بالکل صحبت کا اثر ہوتا ہے, آپ کے ماحول کا ہوتا ہے. ہم کچھ پچھلے مہمانوں سے گفتگو رہی کہ ایتھیکل ویلیوز, آپ کی تربیت, وہ آپ کی چیزیں ہمیشہ آپ کی ڈگری نہیں ہو سکتا ہے, بہت بڑے بڑے ڈگری والے موجود ہوں, لیکن ماشاءاللہ تربیت نظر آتی ہے. آپ نے جو نام لیے باکمال, اور ہمارے دوسرے شہروں کے سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ حیدرآباد, جو کہ اکثر لوگ مکس کر جاتے ہیں انڈین حیدرآباد سے, اگر آپ کسی کو حیدرآباد بولیں تو وہ کہتے ہیں انڈیا والا. نہیں, وہ اسٹیٹ ہے. یہ شہر ہمارا خوبصورت حیدرآباد جو کہ کراچی سے قریب ہے, لاڑکانہ سکر سے بھی قریب ہے, اس میں بہت ہی علم, اور حیدرآباد یونیورسٹی کا نام کافی آتا ہے. وہاں پہ فلسفی, وہاں کے ادیب, وہاں پہ جو ایک پورا ماحول تھا, تو اس کلچر میں آپ کو انوائرمنٹ ملا. تو وہاں سے آپ کا سلسلہ شروع ہوا. پھر آپ نے کافی مشکل کام کر لیا, مطلب آپ جرنلسٹ بھی بن گئے, اور جرنلسٹ بھی بن گئے, اور اس کے بعد آپ نے ایک پولیٹیکل رجیم میں آپ نے سیکرٹری آف انفارمیشن بھی رہے. وہ تھوڑا سا قصہ اگر آپ بتانا ہمیں, وہ کس طرح حادثہ ہوا. پہلے آپ کو حیدرآباد کی ایک مزیدار بات بتاؤں. ضرور. 2008 کے جو جنرل الیکشنز تھے پاکستان میں, اس میں ریپبلکن پارٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے پہلی دفعہ اپنا الیکشن آبزرور مشن بھیجا. اس کا وہ IRI ان کی جو آفیشیل تھنک ٹینک ہے, انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ. میرا چونکہ شروع سے شوق تھا حلقہ بندیاں, کمیونٹی بریک اپ کیا ہے, پارٹی بریک اپ کیا ہے, تو نالج تھی. میرا انٹرویو ہوا, میں نے کوالیفائی کیا, تو میں ان کا فوکل پرسن فار سندھ بنا. اچھا, تو مجھے یاد ہے جب ہم کراچی سے اب ٹھٹا حیدرآباد جانا تھا, تو ان کو SOP سارے آگے تھے کہاں جانا ہے. تو جو ایک وہاں سے امریکن تھا جو اسکالر, اس کو آپ نے مکلی کے قبرستان دکھائے تھے. جی اچھا, دکھائے تھے. تو حیدرآباد دکھائے تھے, کچھ کیا تو جی نہیں. اچھا, صحیح. تو حیدرآباد جب وہ میں باہر سے کہیں سے گھوم پھر کر میں کمرے میں آیا, تو اس نے مجھے انتہائی ایکسائٹمنٹ سے بتایا کہ مجھے ان چیزوں پر جانا ہے, یہاں جانا ہے. تو میں نے دیکھی تو چیزیں اس کی جو لکھی ہوئی تھی میری ہنسی نکل گئی. وہ چونکہ امریکن تھا, میں نے کہا بھائی یہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہ پاکستان والا حیدرآباد ہے جہاں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, یہ آپ نے. تو وہ سمجھا حیدرآباد جا رہے شاید. تو یہ بڑی خاص طور پہ انٹرنیشنل وزٹرز جب آتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے. حیدرآباد میں پڑھا, پھر یونیورسٹی سے میں نے آنرس کی, پھر میں قائد یونیورسٹی اسلام آباد سے پڑھا. اور چونکہ جیسے میں نے کہا کہ سیاسی سماجی ماحول تھا, علمی اور فکری ماحول تھا حیدرآباد شہر کا ہر طرف. آپ اردو بولنے والے کے علاقوں میں جائیں, سندھی بولنے والوں کے علاقوں میں جائیں, ہر وقت سرگرمیاں. اور یہ چونکہ میں جس ایج میں اب نکلنے لگا ہوں گھر سے کہ جاؤں اسکول ٹائم سے, تو ایک طرف ریڈیو پاکستان حیدرآباد تھا جہاں بڑے بڑے صداکار, میں نے جو ہے قمر علی عباسی صاحب کو اپنی وہاں آتے دیکھا, آغا سلیم صاحب کو وہاں آتے ہوئے دیکھا, علن فقیر, جی زرینہ بلوچ, کون سا صداکار اور براڈ کاسٹر کا نام نے پاکستان کے جو حیدرآباد نہیں آتا تھا. پھر تھوڑا آگے جائیں, پریس کلب تھا, مظاہرے ہو رہے ہیں, ادھر گانے ریکارڈ ہو رہے ہیں, ادھر مظاہرے ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو اسے ایک ملٹی ہمارے مشہور اداکار معذرت محمد علی کا بھی تعلق حیدرآباد گاڑی, یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. مصطفیٰ قریشی, ان کے جیسی ان کے نواں آیا سونیا, تو مطلب یہ تمام لوگ حیدرآباد سے تعلق ہے ان کا. تو جو آپ نے سوال کیا PTI, اصل میں ایک اسٹیج ایسی ہے جب میں نے سوچا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور MQM ہے,
یہ جو ایتھنک سینٹیمنٹ ایکسپلائٹ کر کے اور لوگوں کو بالکل ڈیولپمنٹ سے بہت دور کیے ہوئے ان لوگوں نے. اور جب بھی کوئی میجر اکاؤنٹیبلٹی کا فیز آتا ہے تو یہ سندھی مہاجر ڈیوائڈ ڈال کر کہ جی یہ اردو اسپیکنگ کوئی بن جائے گا سی ایم صوبہ لے جائیں گے. اس لیے سندھی ہر صورت میں ایک پارٹی وہ کتنی بھی اس کی حکمرانی بدترین کیوں نہ اس کے ساتھ جڑ جانا ہے, یا سندھیوں کو یہ ان کو اردو اسپیکنگس کو یہ کہہ دینا کہ یہ سندھی آپ کو کھا جائیں گے تو آپ نے جڑ جانا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں صرف گورننس کی توجہ دوں گا اور میں لوگوں کو اپنا حلقہ انتخاب نہیں سمجھوں گا, لوگوں کو شہری سمجھوں گا. کہہ رہا ہے یا ہوا بھی؟ میں یہی بتا رہا ہوں. تو وہ ان دنوں میں کہہ رہا تھا تو مجھے ایک لمحے پر فیل ہوا کہ یہ جو رورل اربن ڈیوائڈ ہے, چونکہ عمران خان رورل سندھ میں بھی پاپولر تھے, آج بھی پاپولر ہیں, بھلے ان کی پارٹی الیکشن نہیں جیت پاتی لیکن وہ چونکہ الیکشن جیتنے کا پر سسٹم دوسرا ہے جو فیوڈلزم ہے وہاں پر. تو یہ ایک خیال آیا کہ چلیں اس پارٹی میں جا کر کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ میری براٹ اپ سارا اربن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, شہری لوگ اور اس میں بھی نان سندھی زیادہ, اس لیے میرا براٹ اپ جو ہے نا وہ انکلوسیو ہے. یہ جو گھیٹوز میں رہنا, سیگریگیٹ کرنا, صرف اپنوں میں رہنا, اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو میرا زیادہ تر جو ہے تو اس لیے میں نے کہا ایسی پارٹی میں جایا جائے جو شہری دیہاتی سب لوگوں کو ملا کر, سندھیوں کو بھی اور نان سندھی جتنے بھی ہیں, صرف اردو اسپیکنگ نہیں اور بھی جو سندھ میں رہتے ہیں. تو وہ ایک اٹیمپٹ کیا جو انفارچونیٹلی فیل ہوا, چونکہ دیر واز زیرو ایجنڈا سوری ٹو سے ٹو ہیو این انکلوسیو موڈ آف پالیٹکس ان سندھ. تو پھر میں نے 2018 کے جو الیکشن تھے اس الیکشن کے اناؤنس ہوئے تو پھر میں نے خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. میں نے کہا میں انتہائی چھوٹا سا کارکن ہوں, تو کل مجھے سندھ میں بھی جانا ہے, تو اس سے پہلے کہ لوگ توے ٹانگے میرے گھر پر جو آپ کے حالات ہیں تو مجھے چھٹی دے دیں, مجھے صحیح چھٹی دے دیں. تو صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم اگین گفتگو یا ریفرنسز میں, کیونکہ انٹرویو ہم بہت خوبصورت لوگوں کے یہاں کرتے رہتے ہیں, یہی بات ہوئی تھی کہ صرف زبانی جمع خرکی نہیں, ہم نے عمل درآمد بھی کرنا ہے. تو جو بھی اصول جو بھی چیزیں ہم بات کر رہے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. سندھ کو جوڑنے کی بات جہاں تک بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے, میرا خود اس خوبصورت صوبے سے تعلق ہے, شہر کراچی سے تعلق ہے, اور مجھے ہمیشہ سندھ کا کلچر بڑا انسپائر کیا اور بڑی قریبی فیل کیا, کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے پنجاب میرا ننیال تھا اور سندھ میرا رہنا تھا. تو میں نے ہمیشہ فیل کیا کہ پنجاب میں لوگ آپس میں جڑ کے رہتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان سائڈ سے ڈی جی خان میں رہ رہے ہوں, چاہے وہ کے پی کے سے اوپر پہاڑی ہوں, یا پنجاب کے ہوں, یا پھر اپنے مائگریٹڈ لوگ ہوں وہاں پہ. یہ چیز سندھ میں نہیں ہو پائی. اس میں کہیں عام لوگوں کا مسئلہ ہے یا یہ آپ کی نظر میں یہ صرف پولیٹیکل ہی مسئلہ ہے؟ نہیں, عام لوگوں میں مسئلہ ہوتا تو لوگ جڑے ہوئے ہی نہ ہوتے. لوگ انتہائی جڑنا چاہتے ہیں, لوگ انٹر ڈپینڈنٹ ہیں, اور انٹر ڈپینڈنس نیچر بھی ساری انٹر ڈپینڈنٹ ہے, اسی طرح لوگ بھی انٹر ڈپینڈنٹ ہیں. ایک خاص ایجنڈا کے تحت میری ذاتی رائے یہ انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ دوسرے پروونسز میں بھی لوگ ہیں جو ہمارے سارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں, ان کے لیے انتہائی احترام ہے. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ روشن خیال سیکولر پروگریسو پروونس سندھ ہے ان ٹرمز آف پولیٹیکل لیننگ. تو اس میں ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو پرماننٹ حکمران ہے, اس کا خیال ہے کہ اگر یہ دونوں آبادیاں جڑ گئیں تو یہ رول کریں گی تو پھر یہ پاکستان کو وہ جو ان کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ ہے کہ ایتھنیسٹی پر لڑاؤ, فرقہ واریت پر لڑاؤ اور چیزوں میں لڑاؤ, تو یہ ان کو لڑا کر ہم الگ کر دیں تو اور چیز وہاں چل نہیں پاتی. فار ایگزامپل وہاں مذہب چل نہیں پاتا, چونکہ سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب بھی انفرادی فعل ہے. اردو اسپیکنگ ہو, نان سندھی, کوئی بھی ہو سندھ میں رہنے والا یا سندھی, وہ کہتے ہیں یہ تو انفرادی, میں جانوں میرا خدا جانے. بالکل. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ارشاد کمبھر کو جب توہین رسالت کے الزام پر, حالانکہ کون پاکستان میں یا پوری دنیا میں کون سا مسلمان ہوگا جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نہیں دے گا, لیکن اس قانون کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو صرف سندھ لڑتا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا پولیس انوالو تھی, ڈی آئی جیز, آئی جیز لیول تک لیجسلیٹر, لیکن لوگ لڑے اور لوگوں نے ان کے قاتلوں کو گرفتار کرایا. تو یہ ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ جڑے. اور اس کی میں آپ کو ہسٹوریکل جلدی میں مثال بتاؤں. فاطمہ جناح کے الیکشن میں جب اردو اسپیکنگ کھڑا ہوا ایک عامر کو چھوڑ کر, اسی دن طے ہو گیا تھا کہ ان کو سزا دینی ہے. تو اس کی سزا میں انہوں نے پورا پالیٹکس ایسے ٹلٹ کیا کہ آپ نے دیکھا کہ سارا رجت پرست سیاسی لوگ جیتتے رہے.
پھر ایک موقع پر پھر کراچی اور جو کراچی کے علاوہ شہروں میں جو اردو بولنے والے انہوں نے ایک دفعہ پھر فاطمہ جناح والی جو ریفلیکشن ہے وہ دی MQM کے نام پر، الطاف حسین کے نام پر. لیکن ان کو بھی ظاہر پالیٹکس اس طرف لے جائی گئی یا وہ خود لے گئے کہ وہ بھی سارا بریک ہو گیا. آپ نے دیکھے وہ پھر اینٹی پاکستان ہو گئے، پھر پورا سسٹم. تو لوگ بیچ میں اسپیس لے کر پروگریس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ آتی ہے کہتی ہے کہ جی اس سے آگے نہیں جانا. بالکل. تو اس لیے شہری اور دیہی جو لوگ ہیں وہ جڑ نہیں پاتے، جڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک مخصوص ایجنڈا کے ساتھ پھر الگ کر دیا. جی وہ ذاتی مفادات کے تحت وہ چند لوگ ہیں، چند عناصر ہیں، چاہے آپ ان کو ایجنسی کا نام لیں یا چاہے عام لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آپ نے وہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ہسٹری کے بارے میں پڑھا اور سارا کچھ، تو موہنجو داڑو وہاں سے ہم ثقافت کی شروعات ہوتی ہے. تو سندھ تو سٹارٹ ہوتا ہے، سندھ پہ صوفیزم کا شروعات ہوتا ہے، سندھ سے کلچر سٹارٹ ہوتا ہے. تو سندھ کی بیکورڈ ہونے کی ہم نے وجہ آلریڈی ڈسکس کر دی. اس پہ ایک جملہ اور آپ بتاتے جائیے، کیا حل دیکھتے ہیں آپ ذاتی طور پہ کہ کیا حل ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم ان مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی مومنٹم چلیں، کیا ہم اوورسیز پاکستانی کو مومنٹم چلائیں ہیوسٹن میں بیٹھ کے، یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان میں بھی تقریباً کوئی پوری دنیا آوارہ گردی کر چکا ہوں. کچھ ممالک چھوڑے ہوں گے میں نے. 30 سال سے میں سفر میں ہوں. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم وسائل بے وسیلہ ہوتے تو رونا دھونا بھی نہ کرتے. انتہائی وسائل سے مالا مال ہے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دنیا کے تقریباً 4-5 صحرا دیکھیں. ایون امریکنز بھی کم ہو گئے جنہوں نے یہ آپ کا الباکرکی، سینٹا فے، نیو میکسیکو. میں نے یہاں 6-8 دن بھی سفر کیا ہے. انڈیا کا ڈیزرٹ دیکھا ہے، پاکستان کا دیکھا ہے، موراکو کا دیکھا ہے، ساؤتھ افریقہ کا دیکھا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہوں، ایتھوپیا گیا ہوں. تو یقین کریں میں جب پاکستان آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ پاکستان اس طرح بھی بلیسڈ ہے کہ ایک ہی علاقے میں 2 صحرا ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 قسم کے صحرا ہوتے ہیں دنیا میں. ایک جیسے UAE والا صحرا ہے وہ دوسرا ہے، اور جو سب سارا افریقن کا دوسرا ہے. آپ کو چولستان بھی ملے گا پنجاب میں، روہی بھی ملے گا، رحیم یار خان میں بھی ملے گا، بھاول نگر بھی ملے گا. سندھ میں آپ کو اچھڑو تھر بھی ملے گا، تھرپارکر بھی ملے گا. اور ایسی جگہ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ڈیولپ ہو جائیں تو $400-500 میں بھی کمرہ نہ ملے. لوگ یہ نیو میکسیکو، نواڈا، یہ ساری فینکس، الباکر کی یہ ساری اسٹیٹس بھول جائیں اتنا. لیکن یہی سوچتے ہیں. پھر اگر آپ اور قدرتی وسائل چیک کریں، آف شور ریسورسز، آن شور ریسورسز، تیل، گیس، موسمیں، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کچھ باتیں ان کی صحیح تھیں کہ اتنے موسمیں اور اتنا نادرن ایریاز آپ جائیں. آپ بلوچستان کا جو حصہ افغانستان سے لگتا ہے نا، آپ کبھی سردیوں میں جائیں، آپ سوئٹزرلینڈ بھول جائیں گی. تو ساری چیزیں ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ جو حکمرانی ہے جن لوگوں کے پاس، ان کو اللہ کوئی ایسے ان کے دل میں ڈالے کہ ان کو ترس آ جائے پاکستان پر اور لوگوں پر، آپ کی آنے والی نسلوں پر، ہماری آنے والی نسلوں پر. باقی تو پیکیج ہمارا مکمل ہے. اب یہ صرف ہاتھ چھوڑیں تو بہتر ہو سکتے ہیں. آگے بڑھے. آپ کے ہی تقریباً آگے پیچھے آپ سے کافی سینئر اس زمانے میں انفارمیشن منسٹر رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جاوید جبار صاحب پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے ہمارے شہر میں. وہ ہمیشہ ان کی گفتگو میں وہ ایک بات کہتے تھے کہ پاکستان اتنا چھوٹا سا ملک ہے لیکن ہمارے پاس پہاڑوں سے لے کے سب سے بڑے گلیشیئر سے لے کے سب سے بڑی مطلب اتنا کمپلیٹ، اتنے چھوٹے. تو یہ اللہ کی کوئی خاص اس پہ عنایت ہے. ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جو ہمارے حالات ہیں علاقائی جغرافیائی، اس میں تو ہر طرف سے ہمیں اللہ نے صرف وسائل نہیں دیے، لوکیشن بھی ایک وسیلہ ہے. اور آپ کو مزیدار بات بتاؤں، لوگ اس طرف جاتے نہیں ہیں. دنیا شکر کرتی ہے کہ کوئی ایسا نیبر ہمارے ساتھ ہو جس کی پاپولیشن 1 ارب ہو، تاکہ ہم کوئی چیز بیچیں تو 1 ارب تو ہمارے گھر میں بک جائے. اور دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن، 2nd پاپولیشن والا ملک چائنا کے بعد انڈیا، وہ ہم سے ہوسٹائل ہے. یہ تو بدنصیبی اس ملک کی. آپ دیکھیں ہم ٹریڈ نہیں کر پاتے، ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کم ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں جن کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ہیں پالیسی میکرز، وہ ابھی بھی پاکستان اسٹیبل ہے. پاکستان کی جو ہیں چیزیں اسٹیبل ہیں. لوگوں کا ریزالو آپ دیکھیں. ابھی جیسے آیا فلڈ 2022 میں بھی آیا، جو آپ کا بنیادی سوال تھا، تو اس میں کلائمیٹ چینج میں بھی آپ دیکھیں 2-3 سالوں سے
بلاول بھٹو صاحب باہر جا رہے ہیں جب وہ فارن منسٹر تھے فور ٹائم بینگ. ابھی بھی جو مصدق ملک صاحب ہیں, ڈاکٹر مصدق, وہ بھی ون آف دا بیسٹ ایکسپرٹ آن دیز ایشوز, وہ بھی دنیا کے منجے ہوئے آدمی ہیں جو اس کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں. احسن اقبال صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, سندھ میں لوگ ہیں. تو ابھی بھی جو ہے وہ جو کلائمیٹ چینج کے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے یا فلڈ میٹیگیشن وغیرہ پانی کی ریسورسز کی, اس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ پاکستان میں ہیں, وہ حل بھی دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں بدقسمتی دے, وہ کہتے ہیں میرا دن گزر جائے, وہ ڈیلی ویجرز ہیں کہ مجھ سے اتر جائے, آنے والا دیکھا جائے, اس کو دیکھے گا, میں اپنے سر اتنی بڑی کیوں لوں. ایک چیز صرف اچھی ہوئی ہے ان دنوں میں کہ وہ جو ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو ڈال دی گئی ہے کہ ڈیم سے شاید پانی رکے گا یا بچے گا. تو ابھی یہ انڈین سیلابوں نے چناب اور کہ اگر پانی رکتا تو 1 انچ بھی پانی نہ چھوڑتا انڈیا. تو بیسیکلی قدرت کا جو یہ ایکو سسٹم ہے نا, نیچر جو سائیکل بنایا رب نے, اس کا ایک انٹیگریٹڈ اور ایک انتہائی انکلوسیو جو ہے وہ بیلنس ہے. اس میں پانی جہاں سے نکلے گا اور پانی نے جہاں جانا ہے, اگر اس کو آپ نے کہیں بھی ڈسٹرب کیا تو وہ اپنا جگہ بنائے گا, راستہ بنائے گا, پانی جا رہا ہے, بالکل جا رہا ہے. اور وہ کہیں نہ کہیں پھر وہ ایک اور دفعہ ان کی بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے گی عمران خان صاحب کی کہ جی پانی کے راستوں میں آبادیاں نہ بناؤ. وہ ایک جگہ انہوں نے کہا تھا, لیکن یہ ہم لوگ انکروچمنٹ اسپیشلی کراچی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتی دیکھی. وہ ان جو ندیوں کے ارد گرد جن کو کہ ٹیکنیکلی وہ دریا ہیں, انکروچمنٹ کی گئی, اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ارے ہم تو لنڈن جیسا شہر بسا سکتے تھے اس کے ارد گرد, تو ہم نے کوشش نہیں کی. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جلدی میں. ملیر ندی جب بنی, جب لیاری ایکسپریس وے بنا, تو ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت بڑا اب اربن ٹاؤن پلانر جسے عارف حسن صاحب کہتے ہیں, انتہائی عظیم آدمی, اللہ ان کو جو ہے صحت دے, انہوں نے سمجھایا. ان دنوں میں عشرت العباد گورنر تھے سندھ کے, اور لیاقت جتوئی صاحب منسٹر تھے, پھر پیپلز پارٹی والے منسٹر تھے, یہ چیف منسٹر تھے قائم علی شاہ صاحب. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے یہ واٹر ویز بند نہیں کرنے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا لیاری ایکسپریس وے کے قریب سے پانی بہ کر نکل گیا, تھوڑا نقصان ہوا. انہوں نے کہا راوی میں تو کبھی پانی اب آنا ہی نہیں ہے, انہوں نے وہاں اسکیمیں بنا دی. علیم خان صاحب, یہ آپ سے چھوٹا سا کمپیریزن دیکھ لیں. تو آپ دیکھیں انہوں نے رستے بند, وہاں انہوں نے جیپ ریلیاں کروائیں گی, اب تو پانی نہیں آنا نہیں ہے. ایک ویژنری آدمی تھا, اس نے کہا آج کل پانی آئے گا, تو انہوں نے لیاری ایکسپریس وے, ورنہ یہاں بھی پلازا بن جاتے لیاری ایکسپریس وے پر پورے, انہوں نے تھوڑی سی گلی چھوڑ دی تو پانی بہ نکلا. یہ فرق وہ گلیاں ہمیں بچا گئی. تو پھر وہ انڈین جو جرنلسٹ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ لاہور کے پورٹ پہ ہم نے قبضہ کر لیا, تو وہ تو بات صحیح ہو گئی کہ پورٹ تو بن گیا نا وہاں پہ لاہور میں. تو یہ ایک مذاکرن بات تھی. جناح لائبریری میں جیسے کہ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں گاندھی جی اور محمد علی جناح کے جو بھی کانفلکٹس ہے اس پہ ایک بڑے الگ سا ایک پہلو اس پہ بتایا. ظاہر ہے آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, آپ کی تفصیل, آپ نے کتابیں بھی بہت لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ آخری ایک اور چیز ایڈ کروں گی, آج خوبصورت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ذیشان مرزا کا یہ خوبصورت اسٹوڈیو ہے ہیوسٹن شہر میں, ہم یہاں یہ اچھے سے پروگرامز کرنے چاہ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ملا کے خوبصورت انداز میں ہمارے سامعین سے آپ بتائیے. بڑی مہربانی. اصل میں قائد اعظم فاؤنڈیشن نے 11 سپٹمبر چونکہ برسی کا دن تھا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا, تو انہوں نے ایک تقریب رکھی تھی, میں بھی اس میں گیا تھا. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی. مزاج صاحب بھی وہاں موجود تھے, کافی احباب موجود تھے. تو کافی باتیں ہوئیں, کچھ روایتی باتیں بھی ہوئیں, غیر روایتی بھی باتیں ہوئیں. تو میں نے وہاں یہ موقف رکھا کہ انڈیا کو کافی معاملات میں ہم تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ابھی وہاں اتنا اسپیس ہے کہ آپ قیادت پر لکھ سکتے ہیں, اور جو سوشل سائنسز کے علوم ہیں آپ ریسرچ کر کے اچھی ڈیٹا کے ساتھ ایک ڈفرینٹ نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں, جو ہمارے پاکستان کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ لوگ آپ پر پھر وہ الزام لگائیں گے, سرٹیفکیٹس دیں گے کہ آپ غدار ہو گئے, آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بولنا شروع کیا ہے. تو اس پرسپیکٹو سے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ کتاب آئی ہے, ایک خاتون ہیں, لڑکی ہے, نوجوان, وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھی ہے اور کافی نون اسکالر ہے, کویتا گاندھی مودی. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ کس طرح جناح صاحب سے گاندھی صاحب علائیں. گاندھی صاحب بہت بڑے آدمی تھے, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے انسان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی بڑے لوگ کبھی کبھی پرسنلٹی, یہ ہیومن ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ کسی لمحے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ اپنے بہت ہی جونیئر یا اپنے اسٹیچر سے کم کے آدمی سے الجھ پڑیں ذاتی وہ پسند یا ناپسند پر.
تو جناح صاحب چونکہ ایمرجنگ لیڈر تھے، نئے نئے تھے، بامبے لیجسلیٹو کونسل میں آ گئے تھے، ڈائنامک تھے، ساری جو رولنگ ایلیٹ تھی بامبے کی وہ ان پر مرتی تھی، ان کا بولنا اسٹائل، کھانا پینا چلنا. تو گاندھی صاحب کا اپنا اسٹائل تھا، آپ نے دیکھا ہوگا دھوتی وغیرہ جو بھی. تو ان کو بات کوئی پسند نہیں آئی. اس خاتون نے لکھا ہے، یہ کسی پاکستانی نے لکھا ہوتا ہے یا کسی مسلمان نے تو کہتے کہ جی جناح کہ آپ ویسے ہی آپ نے سپورٹ کرنی ہے، آپ پاکستانی ہیں یا آپ مثال کے طور پر مسلمان ہیں. تو میں بتانا چاہ رہا تھا اس تقریب میں کہ انڈیپینڈنٹ جو اسکالر ہیں وہ آبجیکٹیوٹی سے لکھتے ہیں، وہ ان کو کنسرن نہیں ہوتا کہ اس کا کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہسٹری کے کچھ فیکٹس ہیں ان کو اسٹریٹ رکھا جائے. تو اس خاتون نے بڑی محنت کر کے وہ ایک پورا جو پروٹوکول ہے سوشل سائنسز میں ریسرچ کا اس کو بروئے کار لا کر انہوں نے لکھا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ جب وہ لنڈن آئے گاندھی صاحب وہ اسپیشلی ملنے آئے. پھر جب جو ہے لکھنؤ پیکٹ ہوا تو جناح صاحب کو انہوں نے طلب کیا. پھر ایک تقریب میں انہوں نے جناح صاحب کو مسلمان لیڈر کہا، جس پر انہوں نے کہا کہ میں کانگریس کا لیڈر ہوں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مسلمان لیڈر. تو وہ لکھتی ہے کہ کس طرح اب گاندھی صاحب کی ٹیم نے طے کیا کہ جناح کو ہم تھوڑا سا دیوار سے لگائیں تاکہ یہ کچھ زیادہ انروڈس کر رہا ہے. پھر ناگپور میں ایک تقریب تھی جس میں گاندھی صاحب کو انہوں نے مسٹر گاندھی کہا تو اس پر چیلے کھڑے ہو گئے. جیسے ہمارے یہاں نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلسوں میں چیلے کھڑے ہو جاتے کہ جی آپ نے صاحب نہیں کہا تو آپ اسٹیج سے اتر جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ گاندھی نہ کہیں مہاتما کہیں. اس پر کافی کانفلکٹ ہوا. پھر 1920 سے جب میک ڈونلڈ پرائم منسٹر بن گئے یو کے وہ بھی کالج میں جناح صاحب سے متاثر تھے، یونیورسٹی میں وہ جناح صاحب سے مشورے لینے لگے. جناح صاحب لنڈن چلے گئے گاندھی صاحب کے رویوں کی وجہ سے. پھر ان کو بلایا گیا کہ نہیں آپ آ کر چیزوں کو دیکھیں. اس بیچ میں لیاقت علی خان صاحب ان سے ملتے رہیں. پھر جب سروجنی نائیڈو کو گاندھی صاحب نے صدر بنایا کانگریس کا، بڑی لابنگ کر کے، جیسے نہیں ہم جیسے پاکستان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر صورت الیکشن جیتیں، تو لوگ خود حیران ہوتے تھے کہ گاندھی صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، کیوں ایک الیکشن کے پیچھے اتنا، خاتون کے پیچھے انہوں نے اتنا سر کھپایا ہوا ہے سب کا. تو بہرحال وہ جب بنی صدر تو ہر بات میں کہتی تھی کہ جناح نے یہ پریسیڈنٹ طے کیا، اس پر لکھیں، اس پر پڑھیں، جناح سے مشورہ لیں. وہ بھی بات ان کو پسند نہیں تھی. تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ معاملات تھے جس پر انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح پرسنل گرجز انفرادیت سے ہوتی ہوئی اجتماعی کاموں میں شامل ہو گئی. اور پھر جناح صاحب کو ایک ایسے موقع پر لے آئے کہ جناح صاحب نے آخر میں لیاقت علی خان صاحب اور دیگر مسلم لیگی لوگوں کے ساتھ مل کر وہ کہا کہ اب آئیں ہم یہ لکھتے ہیں. لیکن جو اس خاتون کی سب سے اہم بات میں ضرور چاہوں گا ہمارے سامعین یہ سنیں، انہوں نے آخر میں یہ ساری باتیں کرتے ہوئے کہا کہ جناح نے پھر بھی اس کا پرسنل نوٹس نہیں لیا. جناح کا مقصد صرف ایک تھا پاکستان بنانے کا، وہ یہ تھا کہ وہ مستقل کہہ رہا تھا کہ آپ جو مسلمانوں کی نمائندگی ہے وہ بائی ڈیزائن بتدریج کم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا یہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھیے گا کہ انہوں نے پھر آخر میں کریڈٹ جناح کو یہ دیا ہے کہ اس نے کسی بھی صورت میں کسی بھی بدنظمی کو، ناپسندگی کو پرسنل نہیں لیا. ان کا اصولی موقف تھا کہ آپ مسلمانوں کی نمائندگی اس طرح نہ کریں نہ، لیکن وہ ظاہر ہے انہوں نے مل کر وہ پلاننگ کی ہوئی تھی. تو اس طرح جناح صاحب فائنلی مسلم لیگ میں ایکٹیو ہوئے اور پھر پاکستان آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے اس کتاب میں، بڑی پاپولر کتاب ہے انڈیا میں بھی، وہ ابھی تک بین نہیں ہوئی ہے. پاکستان میں شاید اس طرح لکھا جاتا تو بین ہو جاتی. تو یہ تھا ایک نقطہ نظر جو وہاں میں نے، بڑے پڑھے لکھے سامعین تھے وہاں پر، مفکر تھے، تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنی ایک چھوٹی سی رائے وہاں پیش کروں. اور جو سنا کی کانفرنس میں آپ آئے تھے جو کہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا ہمارے شہر ہیوسٹن میں، اس دفعہ ہوسٹ بھی ہوا تھا ماشاءاللہ، بہت سارے ہمارے سندھی کلچر سے ریلیٹڈ لوگ وہاں پہ آئے تھے، اس کے بارے میں آپ کچھ سامعین سے کہنا چاہیں گے؟ اصل میں آپ چونکہ لوکل ہیں ہیوسٹن کے یا امریکن، تو کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. ہم جو باہر سے آتے ہیں وہ ایریل ویو لے کر آتے ہیں. ایریل ویو تھوڑا براڈر ہوتا ہے. میں کافی پڑھتا رہتا ہوں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک کے بعد پھر ہیوسٹن کو سب سے بڑا ڈائنامک سٹی قرار دیا گیا امریکہ کا. اس کی ایک ریزن جو شاید یہاں کچھ لوگوں کو پتہ ہو اور کچھ کو نہ ہو، کہ لوگ کہتے ہیں جی شکاگو بہت ڈائنامک ہے، ایٹلانٹا بہت ڈائنامک، کافی شہروں کے نام لیتے ہیں. لیکن ہیوسٹن کو اس کے ویدر، کیونکہ پرماننٹ اس کا ویدر کانسٹنٹ ہے، بڑی ہلکی پھلکی کسی وقت اس میں میجر چینج جاتی ہے. شکاگو یا صرف آپ چلے جائیں 6 مہینے بہت ڈائنامک ہے، 4 مہینے برف میں آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. تو اس لیے نیو یارک کے بعد، نیو یارک چونکہ UN ہے، واشنگٹن DC تو کیپٹل ہے. تو ہیوسٹن میں جب بھی آتا ہوں، آپ نے جیسے انٹرو میں کہا، مجھے بالکل میں آپ سے سہمتی ہوں اس بات پر کہ ہیوسٹن میری نظر میں نیو یارک سے بھی، چونکہ نیو یارک کا بھی ویدر پیٹرن رف ہے، ہیوسٹن مجھے سب سے ڈائنامک شہر لگتا ہے. انتہائی اچھے لوگ، انکلوسیو، ڈائیورس،
اور انتہائی خوش و خرم رہنے والے اور سرگرمیاں بھی زیادہ. میں 2003 سے آ رہا ہوں سانا کنونشن میں, اور ہر دفعہ جب ہیوسٹن میں کنونشن ہوتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. اس سال بھی سب کہہ رہے تھے کہ 10 سالوں میں سب سے اہم جو ہے وہ کنونشن اور نمائندہ کنونشن یہ ہوا. تو اس میں پانی پر سیشن تھا, پاکستان میں انڈس ریور کا فیوچر کیا ہوگا, ڈیم وغیرہ. تو اس میں میری شمولیت تھی, پیپر تھا سانا سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکا, अमेरिका ऐं कैनेडा में जेके बि सिंधी रहनि था उन्हनि जी हिकिड़ी नुमाइंदा तंज़ीम आहे, ऐं उहा न फ़क़ति सिंधी गॾु कंदी आहे कैनेडा ऐं अमेरिका जा, पर नॉन सिंधी स्पीकर्स महिमान बि घुराईंदी आहे. त साना हिकिड़ी सेक्युलर, रोशन ख़्याल, डेमोक्रेटिक ऐं जेको अमेरिका जो लॉ ऑफ लैंड आहे उन खे फॉलो कंदड़ हिकिड़ी समाजी तंज़ीम आहे. उन जे प्लेटफॉर्म तां आयासीं ऐं ह्यूस्टन में अञा ताईं मज़ो पिया वठूं तव्हांजे शहर में. आदाब, बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गुफ्तगू में. आज बहुत मज़ा आया. मेरे साथ जुल्फ़िकार हलीपोटो. इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू. हमने कहाँ से शुरू की, कहाँ तक लेके गए. एक दफ़ा फिर से सामीन से गुजारिश है, हमें फॉलो करते रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए. अमेरिकन उर्दू टीवी ह्यूस्टन, मेहमान ह्यूस्टन के साथ और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं. फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए. एक दफ़ा फिर से साइनिंग ऑफ रुबाब खान. आदाब.